آج میں سیدہ مریم علیہ السلام کے اوپر آپ سے ایک تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے پیغمبر ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ اللہ نے آسمانوں پر ان کو اٹھا لیا۔ ان کی والدہ مریم علیہ السلام، اللہ عیسیٰ ایسے پیدا نہیں کر دیتا، اللہ ایسے ہی ہر کسی کو ذبیح اللہ نہیں بنا دیتا، اللہ ہر کسی کو خلیل اتنی جلدی نہیں چنتا ہے۔ مریم علیہ السلام کی کہانی قرآن میں اللہ نے جو قصہ بیان کیا وہ کائنات کے رب کا بہترین اور سچا قصہ ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے نبی جو ہم آپ پہ واقعات قصے بیان کرتے ہیں بہترین ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں۔ بی بی مریم جب ماں کے پیٹ میں تھی نا تو ان کی والدہ عمران کی بیوی، جس کے نام پر سورۃ آل عمران ہے، انہوں نے منت مانگ لی، نظر مان لی کہ اللہ جو میرے پیٹ میں ہے نا، اللہ میں اسے تیرے گھر بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، اللہ وہ تیرے گھر کے کام کرے، خدمت کرے۔ نیت بیٹے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کر دی۔ اب وہ کیا کریں، نظر مانی تھی، پوری کرنی تھی۔ بیٹی کو چھوڑا مسجد اقصیٰ میں، محراب حجرہ بنایا گیا ان کے لیے۔ حضرت زکریا متولی ہیں بیت المقدس کے اور خالو لگتے ہیں مریم علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ نے کفالت کی ذمہ داری جب دینی تھی تو سب آگے، ہر شخص کہتا ہے میں کفالت کروں گا، وہ کہتا ہے میں کروں گا، وہ آگے سردار آگے ہم کفالت کریں گے۔ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں میں کفالت کروں گا۔ اللہ نے کہا کلمے بناؤ، لکڑی کی کلمیں بنائی گئی۔ اللہ نے کہا پانی میں بہاؤ، جس کی قلم پانی کی الٹ سمت چل پڑے گی وہی مریم کی کفالت کرے گا۔ ایمان ہے میرا کہ اللہ اتنی پاک باز عورت کی کفالت کسی عام شخص کو نہ دیتا۔ اللہ نے زکریا علیہ السلام کو دی جو رشتہ دار ہیں مریم علیہ السلام کے، کیونکہ کائنات کے رب نے ہر شبہات سے، ہر ایسی بات سے جو مریم کے کردار کو برا کرتی اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہے۔ نہ جانے کون تھا آتا کیا کہتا، اللہ نے نبی کے ذریعے کھانے پہنچائے مریم علیہ السلام کو۔ سیدنا زکریا علیہ السلام ایک شام کہیں گئے ہوئے تھے، کھانا دینا بھول گئے، تالا لگا ہوا ہے، چابیاں ان کے پاس ہیں، حجرے میں کوئی نہیں گیا۔ جب واپس آئے تو حیران ہو گئے، فوجد عندہا رزقہا، قرآن میں ہے کہ مریم کے پاس پھل پڑے ہوئے تھے، بے موسم پھل۔ قال یا مریم انا لک ھذا، یہ کون دے کر گیا ہے، کس کی جرت ہوئی ہے، اللہ کے پاک دامن عورت ہے، اجازت نہیں کسی کو وہاں آنے کی۔ پھل بے موسم تھے۔ فرمایا کہ ہمارے جیسا ہوتا بد عقیدہ جس طرح ہمارے ملکوں میں ہے، وہ کہتا جی تواڈے پیراں دے صدقے ہی آ رہا ہے سارا کچھ، جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی بدولت۔ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ رب ہے جو چاہے بغیر حساب کے جتنا چاہے رزق عطا کر دینے والا ہے۔ سیدہ کو اللہ نے بے موسم پھل عطا کیے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے جی فلاں رکھ گیا ہوگا، فلاں دے گیا ہوگا۔ اللہ نے پھل بھی وہ دیے کہ جو اس علاقے کے ہی نہیں ہے، اس موسم کے ہی نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام نے بے موسم پھل دیکھے نا تو پکار بیٹھے، اسی وقت سائڈ پہ ہو کر حجرے میں اللہ کو آواز دی، اللہ کو پکارنے لگے اور دعا مانگی، اللہ تو مجھے طیباً، اللہ کوئی نیک صالح اولاد تو مجھے بھی تو دے سکتا ہے، اگر بے موسم پھل دے سکتا ہے۔ اسی ایمان سے، اسی یقین سے جب مانگا تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے آواز دی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اللہ نے ایسے بیٹے کی مبارک دی جس کا نام اللہ نے رکھا یحییٰ۔ زمین کے اوپر اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا۔ عورتوں نے باتیں شروع کر دی، مریم کا جسم، ان کا پیٹ جو ہے وہ بڑا محسوس ہو رہا ہے۔ سیدہ پریشان ہو گئی، حجرے سے نکل گئی ویرانے کی طرف، اتنی دور چلتی جا رہی ہیں۔ اللہ نے جبرائیل کو انسانی شکل میں بھیجا تو سامنے جب آئے نا جبرائیل علیہ السلام تو سیدہ پریشان ہو گئی، کہا میں پہلے ہی بڑی پریشان ہوں، تو پھر کوئی غیر میری طرف آ رہا ہے تو پھر میرے لیے پریشانی کا سبب بن رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بی بی پریشان نہ ہو، میں رسول ہوں میرے ربک، تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں۔ اور مبارک دی بیٹے کی۔ فرمانے لگی جبرائیل میرے پیٹ میں بیٹا، مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، تیرے اللہ کا فیصلہ ہے، مرد عورت کے ملاپ سے اولادیں دیتا ہے۔ اولاد دو وجہ سے ہو سکتی ہے، یا نکاح کیا ہو یا زنا کیا ہو۔ مریم زنا کر نہیں سکتی اور نکاح میرا ہوا نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ چاہتا ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو مریم علیہ السلام نے جبرائیل سے کہا کہ اللہ سے پھر پوچھ مریم کے کردار کا کیا بنے گا، لوگ کیا کہیں گے مریم کو کہ یہ اس کے پاس اولاد، یہ بیٹا کہاں سے لے کر آ گئی، شادی اس کی ہوئی نہیں ہے۔ تو مریم علیہ السلام کو پھر رب نے کہا تھا نا کہ جن کو کردار کی فکر ہوتی ہے نا، جن کو اپنے معیار کی فکر ہوتی ہے، اللہ ان کا معیار گرنے نہیں دیتا ہے۔ مریم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اولاد کو لے کر چلیں آپ، اللہ کی عزت بچائے گا۔ چل پڑی، قوم کے سامنے گئی، قوم کی وہی باتیں کہ آپ کے باپ اچھے تھے، آپ کی ماں اچھی تھی، آپ نے کیا کیا، آپ کی تو شادی نہیں ہوئی، اولاد کہاں سے آ گئی؟ تو سیدہ فرمانے لگیں فاشارت علیہ، وہ اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیتی، یہ جواب دے گا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، عقل کہتی ہے اللہ صحیفہ اتار دیتا،
किताबें उतरती थी, जिब्राइल को फिर भेज देता, पहले भी तो भेजा था, इज्जत बचानी है, गवाही देनी है अपने पैगंबर की। अल्लाह किसी गैब से आवाज दे देता, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। जो अपना मेयार अपना किरदार बचाता है ना, अल्लाह उसके लिए फिर निजाम भी बदल देता है, अल्लाह कोई रास्ते निकाल देता है। वो बच्चा जो गोद में था ना मरियम के, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, वो बोल पड़े और कहते मेरी माँ को गंदा ना कहो, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मेरी माँ ने बुराई नहीं की है। ये ईसा, अल्लाह ने कहा था मरियम ये बचपन में क्या बोल रहा है, ये बुढ़ापे में भी बोलेगा, अल्लाह के दीन का काम करेगा। इज्जत अल्लाह ने कहां बचाई, लोगों को हैरानगी उनकी सोच कि ये बच्चा कैसे कलाम कर सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम जवान हुए, दावत इल्लाह में जिंदगी गुजरने लगी, लोगों को गिरा गुजरा। उस वक्त रियासत जो गवर्नमेंट है वो रूमियों की आ गई, उन्होंने कहा पकड़ो ईसा को अलैहिस्सलाम, इनको पकड़कर सूली चढ़ा दिया जाए। घर में कैद थे, उसने घर का घेराव किया, ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने का इरादा किया। अल्लाह ताला जिसे बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। एक शख्स फौज के अंदर दाखिल हुआ कि ईसा को पकड़ कर लाऊं अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनकी शबीह बनाकर उस आदमी की शक्ल वैसी बना दी। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पर जिंदा उठा लिया। ईसा अलैहिस्सलाम को बचाकर अल्लाह ने कुरान में कहा इला यौमिल क़ियामा, क़यामत वाले दिन तक अल्लाह ने उठाया। और क़यामत को अल्लाह क़यामत से पहले उम्मत मुहम्मदिया में अल्लाह उनको दमिश्क के अंदर एक मीनार के ऊपर अल्लाह उन्हें उतारेगा और पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला उनसे दावत दीन का काम लेगा। कोई यहूदी नसरानी नहीं बचेगा, सब कलमा पढ़ लेंगे और अमन हो जाएगा, हर तरफ इस्लाम इस्लाम होगा जब ईसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह नज़ूल फरमाएंगे। मुनकर हदीस ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा नहीं है, फौत हो चुके हैं। आसमान पे भला वो जिंदा रह सकता है? लिखने वालों ने इतना भी लिख दिया, कहते आसमान पे केड़ा कोई होटल है जिथे वो खाते पींदे ने, वो कहां से खाते हैं? मेरे भाई अल्लाह ताला इन चीजों से पाक है। असहाबे कहफ जिनका कुरान में जिक्र है, 300 साल तक गार में सोए रहे, कहां से खाते थे, कहां वाशरूम जाते थे, क्या उनकी जिंदगी का मामला था? अल्लाह ने जिंदा कैसे रखा? सोया भी हो तो भूख तो लगती है ना, लेकिन जब अल्लाह सुलाए और रखाए और जिंदा रखे, अल्लाह की कसम कोई सवाल नहीं कर सकता, उस पे वो अल्लाह है। हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, लेकिन अपने नबी के बाद हम अतात अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं। हम हर नबी का एहतराम करते हैं। कुरान में अल्लाह ने जो उनकी बातें की वो सच्ची हैं। शरीयत अतीउल्लाह व अतीउर रसूल में करते हैं, अल्लाह और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी सब बाद में है, क्योंकि उनका दावा है कि अल्लाह के बेटे हैं, मरियम अल्लाह की बीवी है, माआज अल्लाह। हम इस चीज का इकरार नहीं करते, हमारा ईमान है लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से जना गया है ना उसने किसी को जना है, वो पाक है हर चीज से, वो कायनात का रब है। ये ऐसे है जैसे अल्लाह को गाली देना। कुरान में जो अल्लाह ने जिक्र किया है ना, इतना गुस्सा अल्लाह को कभी नहीं आया। अल्लाह कहता है जमीन फट जाए, आसमान फट जाए, जमीन पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, कि ये कहते हैं काल इत्तखज़र रहमान वलदा, ये कहते हैं रहमान ने बेटा पकड़ा है, बेटा जना है। इससे बेहतर था ये पहाड़ आसमान फट जाते। ये इतनी सख्त बात है मेरे भाई, अल्लाह की कोई औलाद नहीं।